جو بندہ تہجد پڑھنے لگے اس کو کسی وظیفے کی اور تعویذ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنے سے مجھے جو مرتبے ملے وہ کسی وظیفے سے نہیں ملے، کسی نفلی عبادت سے نہیں، روزی نہیں ملتی، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو، بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو، گھر میں برکت نہیں ہے، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو۔ تہجد کی فضیلت اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ سونا چھوڑ دے، اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کا کوئی بھی ولی آپ دیکھیں، آپ کبھی اس کو رات کو جلدی سوتے نہیں دیکھیں۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں کہ اے محبوب آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے حبیب آپ تہجد پڑھیے۔ اس سے پتا چلا کہ نبی پر تہجد پڑھنا فرض ہے، ساری امت پر 5 وقت کی نماز ہے اور رسول اللہ پر 6 وقت کی نماز فرض ہے۔ اب ایک بات یہاں، ایک نقطہ یہاں پہ سامنے آیا، جو جتنا اللہ کا قریبی ہوگا اس کے لیے عبادت میں اتنی زیادتی ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پہنچ گئے تو اب ہم پہ نماز نہیں ہے، توجہ، جو کہتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے تو ہم پہ نماز نہیں ہے، تو رسول اللہ سے بڑا پہنچا ہوا کون ہے؟ جہاں جبریل کا کی سوچ نہیں جاتی اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جاتے ہیں۔ گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا، دنا کے باغ میں بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ ارے جہاں کسی کی سوچ نہیں جا سکتی اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں، جہاں حضرت موسیٰ نہیں گئے اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت پہنچے ہیں۔ لیکن جو خدا کے دیدار کے لیے پہنچتا ہے اس پہ 5 وقت نہیں ہے بلکہ اس پر 6 وقت کی ہے، اور بتایا جا رہا ہے جو جتنا پہنچا ہوا ہوگا اس کو اتنی زیادہ عبادت کرنی ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ قرآن، نعرہ رسالت، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب پہنچے ہوئے کی پہچان عبادت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ محبوب تہجد پڑھیے، اس سے ایک تہجد کی فضیلت بھی پتہ چل جائے۔ جو بندہ تہجد پڑھنے لگے اس کو کسی وظیفے کی اور تعویذ کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنے سے مجھے جو مرتبے ملے وہ کسی وظیفے سے نہیں ملے، کسی نفلی عبادت سے نہیں ملے، بلکہ ایک جملہ ذہن میں رکھیں، جو رات کے آخری حصے میں جاگ کر عبادت کرنا سیکھ جائے اس کی قسمت کبھی نہیں سو سکتی، جو رات کے آخری حصے میں جاگ کے عبادت کرے گا اس کی قسمت ہمیشہ جگتی رہے گی۔ بس میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، روزی نہیں ملتی، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو، بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو، گھر میں برکت نہیں ہے، رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھ کے گڑ گڑانا سیکھو، مگر یاد رکھنا تہجد ہمارے لیے نفل ہے اور اسی کی یہ نفل قبول ہوتی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ورنہ نہ فجر پڑھی نہ عشاء پڑھی اور تہجد گزار بن گئے تو یہ نہیں چلنے والا۔ اس کا مطلب بالکل ایسے ہی ہوگا کہ آپ نے بنیاد نہیں رکھی اور سیدھے دیوار بنانا شروع کر دی، تو جس کی بنیاد نہیں ہوگی اس کی دیوار کیسے تعمیر ہو سکتی ہے؟ بنیاد جس کی ہوگی اسی کی دیوار ہوگی، تو فرض و بنیاد ہے اور نفل اس پہ اوپر کی دیواریں ہیں، تو لوگ فرض کو چھوڑ کر نفل کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بہرحال یہ الگ عنوان ہے۔ تہجد کی فضیلت اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو لوگ سونا چھوڑ دیں، اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کا کوئی بھی ولی آپ دیکھیں، آپ کبھی اس کو رات کو جلدی سوتے نہیں دیکھیں گے، اور اگر وہ رات کو سویا ہے تو رات کے آخری حصے میں آپ اس کو سوتے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن افسوس میں اس قوم کو تہجد کی فضیلت بیان کر رہا ہوں جو قوم فجر کی نماز میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، اگر مقدر جگانا ہے تو اللہ کے لیے جاگنا سیکھو، بس کچھ یاد رہے نہ رہے یہ بات ضرور یاد رکھو، جو اللہ کے لیے جگتا ہے اللہ اس کی قسمت کو یہاں بھی جگا دے گا وہاں بھی جگا دے گا۔ قسمت جگانے کے لیے اللہ کے لیے جگنا سیکھو۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کہتا ہے اے محبوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ رات کے آخری حصے میں نفل کا یعنی تہجد کا اہتمام کیجئے، محبوب پہ فرض ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا